بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سلسلہ ہے جانوروں کی اہم بیماریاں اور ان کی علامات یا وجوہات اور احتیاطی تدابیر، بچاؤ اور ان کا علاج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ سیریز میں جیکب آباد سے جناب محمد علی ان کے نام کر رہا ہوں۔ ان کی فرمائش پہ یہ سیریز میں نے سٹارٹ کی۔ یہ پارٹ 3 ہے، یعنی پارٹ 3۔ یاد رکھیں کہ جانوروں میں بے شمار قسم کی اہم بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کی روک تھام نہ کی جائے تو وہ وبائی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور بیماریاں جانوروں کی صحت، طاقت اور پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ جانور چونکہ اپنی حالت یا بیماری کی شدت بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی علامات، خوراک اور ماحول کا جائزہ اور صحیح تشخیص بہت ضروری ہے۔ چنانچہ یہ تیسرا پارٹ ایک ایسی بیماری لے رہا ہوں جو صبح صبح مجھے ایک وائس میسج میں کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رت موترا، اس پہ پلیز اگلا پروگرام اس پہ کریں۔ تو پارٹ 3 رت موترا، لیکن نام وہی محمد علی صاحب جیکب آباد والے، ان کے نام سیریز ہے۔ یہ سیریز کا پارٹ 3 رت موترا، اس کو انگلش میں کہیں گے ریڈ واٹر ڈیزیز۔ یہ مرض جو ہے صرف گائے بھینسوں میں نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ رت موترا وجوہات کیا ہے؟ اس کا سبب ایک پروٹوزوا، ایک جرثومہ ہے پروٹوزوا۔ یہ بیماری چیچڑوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ جب چیچڑ بیمار جانوروں کا خون چوس کر تندرست جانوروں کو کاٹتے ہیں تو جرثومے جو ہیں وہ ریڈ بلڈ کارپسلز، جن کو کہتے ہیں سرخ خلیے، بلڈ کے سرخ خلیے، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ علامات کیا ہیں اس کی؟ علامات: جانور کو تیز بخار ہوتا ہے۔ یہ میں 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے جس میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ میں وہ بتانے لگا ہوں جس کو عام زبان میں گرم سری بھی کہتے ہیں۔ اور جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے۔ اور چیچڑوں کی جانور پر موجودگی بھی ایک علامت ہے۔ اور حاملہ جانوروں میں تو اسقاط حمل بھی ہو جاتا ہے، اور جگالی بند کر دیتا ہے جانور، اور عموماً زیادہ دودھ کی پیداوار والے جانور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور بر وقت یا مناسب ان کا علاج نہ کیا جائے تو 3-4 دن میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ احتیاط کیا ہے اور بچاؤ کس طرح کرنا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟
میری جان جو متاثرہ جانور ہیں ان کو تندرست جانوروں سے الگ کر لینا ہے، علیحدہ کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا آئسولیٹ کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے علاقے میں اگر کوئی آپ کے پاس ویٹرنری کا ہسپتال ہے یا کوئی ڈسپینسری ہے یا کوئی ماہر حیوانات موجود ہے تو اس کو فوراً آپ اس سے رجوع کریں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے، نہ ہو تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور چچڑوں کا خاص طور پہ کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ جانوروں کو یا تو نیگاوان پاؤڈر ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے نہلاتے ہیں تو چچڑ مر جاتے ہیں، یا ایکو فلیس ایک لیکوڈ ہے وہ پانی میں ملا کے نہلاتے ہیں تو اس سے بھی چیچڑ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن نہایت مجرب اس کا علاج یا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو جانور ہے اس کو ٹیکے لگائیں، زیر جلد لگتے ہیں، آئیور میکٹن یا آئیووٹیک سپر، آئیووٹیک سپر یا آئیور میکٹن یا اینڈیکٹن، اسی طرح ایبا میک کا کئی ایک ہیں، لیکن آئیور میکٹن خاص طور پہ پاکستان میں بھی، اور اگر ہندوستان میں بھی یہ میرے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ سارے لوگ، اب مجھے ایک نیپال سے بھی وہ ایک وائس میسج ملا جس میں ریٹن میسج تھا، لیکن وہ انہوں نے بھی لکھا کہ ہم لوگ ادھر آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہندی سمجھتے ہیں تو یہ بولنے میں اردو اور ہندی تھوڑا کافی مطابقت رکھتی ہے۔ تو میری جان یہ ہے رات موترا، اور اگر بخار سخت ہوگا تو اس کا علاج ڈیفرنٹ ہے، اور جب ایک ہوتا ہے بالکل جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا علاج مختلف ہے۔ تو گرم سری یا بخار کی صورت میں آپ نے، بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں، بھینس کو یا گائے کو رت موترا ہے تو آپ نے ایکلووان کا 25 سی سی کا انجیکشن لگانا ہے، ایکلووان۔ اور اگر بکری اور بھیڑ کو رت موترا ہے تو اس کو 25 سی سی نہیں، اس کو 5 سی سی۔ یاد رکھیں، ہر جو ٹیکہ بتاؤں گا یا دوائی بتاؤں گا جو بڑے جانور کی ہوگی اس کو 5 سے تقسیم کر لیں، 25 کو 5 سے تقسیم کریں تو 5 ہوتی ہے، 5 سی سی کا بکری کو یا بھیڑ کو لگے گا، لیکن گائے اور بھینس کو 25 سی سی کا ایکلووان کا انجیکشن آپ نے لگانا ہے، اور یہ آپ نے اس کو انٹرا مسکولر لگانا ہے، یعنی کہ گوشت میں لگانا ہے۔ اور جو ہندوستان میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو وہ سالٹ پوچھتے ہیں، اے سیکلوفینک اس کا سالٹ ہے، اے سیکلوفینک، اور اس کے ساتھ آپ نے امیزول، امیزول جو ہوتا ہے یہ آپ نے 7 سی سی کا لگانا ہے بڑے جانور کو، اور چھوٹے کو تو آپ بھلے 1 یا 2 سی سی کا لگائیں گے، 1 یا 1.5 سی سی کا یا 2 سی سی کا لگا لیں گے بکری کو اور بھیڑ کو، لیکن 7 سی سی لگائیں گے آپ امیزول کا۔ اور یہ کدھر لگانا ہے؟ سب کیوٹینس، یعنی کہ زیر جلد۔ یا ہندوستان والے پلیز آپ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب چمڑی میں کہا کریں، یہ چمڑی کے اندر، یعنی کہ زیر جلد، ہم لوگ اردو میں زیر جلد کہتے ہیں، سب کیوٹینس، ٹھیک ہے جی، وہ کھال کے نیچے یہ لگانا ہے۔ اور ہندوستان والوں کو یہ بتا دوں کہ سالٹ کیا ہے اس میں۔ امیزول میں
इमिडो कार्ब और डिप्रोपायोनेट, ये होता है साल्ट। अब रहा, और 12% लिखा होगा उसमें, इमिडो कार्ब डिप्रोपायोनेट 12%, 12%, 12%, ये 7 सीसी लगाना है। प्लस इसके मैप्रासॉन भी हर जगह दस्तयाब है, और इसमें भी मैप्रामीन मैलिएट, ये होता है साल्ट, मैप्रामीन मैलिएट। ये मेरी जान ये 20 ml का लगेगा, 20 ml, 20 ml का मतलब ये भी गोश्त में लगेगा, मैप्रासॉन। और प्लस आपने एक और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये मुख्तलिफ नामों में मिलेगा। पाकिस्तान में नावासीन LA, हिंदुस्तान में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कहेंगे। तो ये 25 ml का ये भी मसल में या गोश्त में लगाना है। ये मेरी जान जब बुखार होगा या तेज बुखार और जिस्म गर्म है बहुत ज़्यादा और रेड वाटर है, तो इसका इलाज ये है। और जब जिस्म बिल्कुल ठंडा हो तो हम उसको कहते हैं ठंडी सरी। ठंडी सरी में क्या करना है, आपने एक तो मल्टीविटामिन है MEY कॉम, हर जगह दस्तयाब है MEY कॉम। बड़े जानवर को 25 सीसी और छोटे को एज यूजुअल मैंने आपको बताया बकरी और भेड़ को 5 सीसी, लेकिन बड़े को, भैंस को और गाय को 25 सीसी MEY कॉम, और ये भी गोश्त में लगाना है। फिर एक और होता है डेकाफास्फान भी हर जगह मिलेगा, कोई न्यू डेकाफास्फान है, वो फास्फान होता है उसके अंदर, डेकाफास्फान, ये 25 ml का ये इंजेक्शन भी आपने लगाना है। जब सीसी कहता हूँ तो पाकिस्तान वाले आम तौर पे 25 सीसी, 5 सीसी इस तरह कहते हैं, तो 5 सीसी, और इंडिया में 25 ml, और 25 ml ही न्यू डेकाफास्फान ये लगा देना है MEY का, प्लस न्यू डेकाफास्फान 25 ml का। और अगर ये इससे 2 से ही इंशाल्लाह ताला 2 टीके लगाने से ही ये ठीक हो जाएगा, काबू पा लेंगे आप। और अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल होता है लेकिन ब्लड इसका आ रहा होता है, नॉर्मल जब हो, बुखार ना हो, 101 डिग्री भी मैंने देखा है, मुझे केसेस ऐसे भी मुझे मियाँ वाली से ख़ास तौर पे और दूसरी जगहों से भी ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें नॉर्मल 101 डिग्री जो था वो उसका था डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल हालत में फिर आप MEY कॉम भी लगाएंगे, न्यू डेकाफास्फान भी लगाएंगे, लेकिन साथ उसके इमीजोल 5 सीसी का 5 ml का वो लगा देंगे, और साथ इसके मैप्रासॉन का भी 10 ml का लगा देंगे। ठीक है मेरी जान, तो इंशाल्लाह ताला ये रेड वाटर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला आपके जानवरों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपको ये एक ऐसा चीज़ दे रहा हूँ उनके जिस पे आप अमल करके उनका इलाज कर सकते हैं और बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने जानवरों को, और अपने नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम एज़ यूजुअल हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 आदमियों पर रश्क करना जायज़ है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान अता किया,
یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی. پھر وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے. بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. یہ سیریز جیکب آباد سندھ کے جناب محمد علی صاحب کی ان کو نظر کر رہا ہوں. ان سے منسوب ہے، چونکہ انہوں نے مجھے اس کا فرمایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سیریز ایک ایسا پروگرام کر دیں جس میں ہر بیماری کو اس کی علامات، یہ ساری چیزیں آپ دیں. تو میری جان، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.